کبھی نہ کبھی ہم سب نے یہ محسوس کیا ہے، جب والدین ناراض ہوتے ہیں تو گھر کا پورا ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ خاندانی رشتوں کا ایک فطری حصہ ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس نازک صورتحال سے نمٹا کیسے جائے؟ اس گائیڈ میں ہم اسی رشتے کو ٹھیک کرنے اور پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے کچھ عملی طریقوں پر بات کریں گے۔ تو چلیں اس پورے مسئلے کو 4 حصوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ناراضگی کی اصل وجہ کیا ہے۔ پھر ہم صلح کے 4 ممکنہ راستوں پر بات کریں گے۔ اس کے بعد ہم ان عام غلطیوں کو دیکھیں گے جن سے بچنا چاہیے، اور آخر میں اس رشتے کو اور مضبوط بنانے پر بات کریں گے۔ تو چلیں اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا قدم تو یہی ہے کہ مسئلے کی جڑ کو سمجھا جائے۔ والدین کی ناراضگی کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتی، چاہے وہ اسے کھل کر بتا پائیں یا نہ بتا پائیں۔ اکثر جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہیں ان کی توقعات۔ والدین اپنے بچوں سے بہت سی امیدیں لگا لیتے ہیں، چاہے وہ پڑھائی ہو، کیریئر ہو یا پھر عام رویہ ہو، اور جب یہ امیدیں پوری نہیں ہوتی تو ان کا مایوس ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ پھر آتی ہے کمیونیکیشن گیپ کی بات۔ دیکھیں، آج کی نسل اور پرانی نسل کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور یہ نسلوں کا فرق کبھی کبھی اتنی بڑی غلط فہمیاں پیدا کر دیتا ہے کہ ایک چھوٹی سی بات بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے۔ اور کئی بار تو مسئلہ یہ ہوتا ہی نہیں کہ کیا کہا گیا، بلکہ کیسے کہا گیا۔ لہجہ، الفاظ کا چناؤ، یہاں تک کہ باڈی لینگویج بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ارادہ برا نہ ہو، لیکن کہنے کا انداز ہی انہیں تکلیف دے جاتا ہے۔ اور ہاں، ایک اور بہت اہم بات، وقت اور توجہ کی کمی۔ آج کل کی مصروف زندگی میں پڑھائی، نوکری، دوست، سوشل میڈیا، ان سب کے بیچ اکثر والدین کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ چیز انہیں اندر ہی اندر تکلیف دیتی ہے، چاہے وہ زبان سے کچھ نہ بھی کہیں۔ اچھا، تو اب جب ہم نے وجوہات کو تھوڑا بہت سمجھ لیا ہے تو اب حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم 4 ایسے عملی طریقوں پر بات کریں گے جو واقعی اس رشتے کو ٹھیک کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ پہلا اور سب سے بنیادی راستہ ہے ایک سچی معافی۔ اور سچی معافی کا مطلب صرف سوری بول دینا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے اپنی غلطی کو دل سے ماننا، بنا کسی بہانے کے، بنا کسی پر الزام لگائے۔ یہ ذمہ داری قبول کرنے کا نام ہے۔ تو ایک اچھی معافی کیسے مانگی جائے؟ سب سے پہلے صاف صاف بتائیں کہ غلطی کیا تھی۔ دوسرا، اپنے لہجے اور انداز سے خلوص دکھائیں تاکہ الفاظ سچے لگیں۔ اور تیسرا، صرف معافی نہیں بلکہ یہ بھی بتائیں کہ آئندہ اس چیز کو کیسے بہتر بنایا جائے گا۔ دوسرا راستہ جو شاید الفاظ سے بھی زیادہ طاقتور ہے، وہ ہے الفاظ سے زیادہ اپنے عمل پر توجہ دینا، کیونکہ باتیں تو کوئی بھی بنا سکتا ہے نا۔ اصل تبدیلی تو عمل سے ہی نظر آتی ہے۔ جب تک رویے میں وہ تبدیلی نہ دکھے تب تک الفاظ کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ تو شروعات کیسے ہو؟ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے، جیسے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا یا روزانہ تھوڑا وقت ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لی۔ اور سب سے اہم بات، مستقل مزاجی۔ اس سے انہیں یقین ہوگا کہ یہ تبدیلی صرف وقتی نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے طریقے کی طرف، جس سے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اکثر جب والدین غصے میں ہوتے ہیں نا، تو ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی انہیں سمجھ ہی نہیں رہا۔ جب آپ واقعی ان کی بات سنتے ہیں اور ان کے جذبات کو اہمیت دیتے ہیں، چاہے آپ ان سے متفق نہ بھی ہوں، تو آدھا مسئلہ وہیں حل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فون کو سائڈ پر رکھیں اور پوری توجہ سے ان کی بات سنیں۔ انہیں اپنی بات مکمل کرنے دیں، بیچ میں بالکل نہ ٹوکیں اور ہمدردی دکھائیں۔ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ ہاں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہوگا۔ اور ہمارا چوتھا اور آخری راستہ، جو سب سے زیادہ وقت لیتا ہے لیکن اس کے نتائج بھی سب سے دیر پا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب اعتماد ایک بار ٹوٹ جاتا ہے نا، تو اسے جوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ممکن بھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے صبر اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعتماد ایک دن میں واپس نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ بار بار کے اچھے عمل سے بنتا ہے۔ تو اعتماد دوبارہ کیسے بنایا جائے؟ چھوٹے چھوٹے وعدے کریں اور انہیں ہر حال میں پورا کریں۔ اپنی زندگی کے بارے میں کھلے رہیں، چیزوں کو چھپائیں مت، اور سب سے بڑھ کر صبر رکھیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اعتماد کو جڑنے میں وقت لگتا ہے۔
اچھا، اب ذرا ان عام غلطیوں پر بھی بات کر لیتے ہیں جن سے بچنا بہت بہت ضروری ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو صلح کی ساری کوششوں پر پانی پھیر سکتی ہیں۔ دیکھیں، سب سے بڑی غلطی جو کوئی بھی کر سکتا ہے وہ ہے اپنی ذمہ داری قبول نہ کرنا۔ جب دوسروں پر یا حالات پر الزام ڈالا جاتا ہے تو رشتہ اور خراب ہوتا ہے۔ اس کے بالکل برعکس، جب اپنی غلطی مان لی جائے تو وہیں سے بہتری کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک پورا سفر ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے وعدے سے شروع ہوتا ہے، پھر ہفتوں کی مستقل مزاجی سے آگے بڑھتا ہے، پھر کھلی بات چیت ہوتی ہے، اور تب جا کر کہیں ایک نیا مضبوط اعتماد قائم ہوتا ہے۔ تو آخر میں بس یہ یاد رکھیں کہ والدین کے ساتھ رشتہ ایک سفر جیسا ہے۔ اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن ہر مشکل، ہر چیلنج دراصل ایک موقع ہوتا ہے اس رشتے کو اور گہرا کرنے کا اور قریب آنے کا۔ یہ مسائل سے ڈرنے کی نہیں، بلکہ ان سے سیکھ کر آگے بڑھنے کی بات ہے۔ اسلام میں والدین کے ساتھ جو رشتہ ہے نا، وہ صرف ایک خونی یا سماجی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی گہرا روحانی تعلق ہے جس کی جڑیں سیدھی ہمارے ایمان سے جا ملتی ہیں۔ یہ وہ فرض ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد ذکر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ذرا اس کی گہرائی پر غور کیجئے۔ جنت، وہ عظیم نعمت جسے پانے کے لیے انسان پوری زندگی کی کوششیں کرتا ہے، وہ نعمت ماں کی خدمت میں رکھ دی گئی ہے۔ ایک جملہ ہی اس رشتے اور اس خدمت کی ساری عظمت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ والدین کی خدمت کا حکم کوئی رسم و رواج یا معاشرتی دباؤ نہیں، بلکہ یہ حکم براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت یعنی توحید، جو اسلام کی بنیاد ہے، اس کے فوراً بعد اسی آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی معمولی سماجی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا ایک لازمی ستون ہے۔ ذرا سوچئے، معیار کتنا بلند رکھا گیا ہے۔ ناگواری کا ہلکا سا اظہار، مطلب صرف ایک لفظ اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ بے انتہا صبر، عزت اور محبت کا ہونا چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور انہیں ہماری توجہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، خدمت کرنی ہے، لیکن ترجیح کیا ہو؟ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یہی سوال ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا، اور اس کا جواب ہمارے لیے ایک واضح رہنمائی ہے۔ جواب ملا، تمہاری ماں۔ صحابی نے دوبارہ پوچھا، پھر کون؟ جواب پھر وہی تھا، تمہاری ماں۔ انہوں نے تیسری بار پوچھا، پھر کون؟ اور تیسری بار بھی جواب یہی تھا، تمہاری ماں۔ اور جب چوتھی بار پوچھا گیا تب فرمایا، تمہارا باپ۔ 3 بار ماں کا ذکر۔ یہ ان کی ان بے مثال قربانیوں کا اعتراف ہے جو وہ اولاد کے لیے دیتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ والد کا مقام یا حق کم ہے۔ والد تو وہ مضبوط چھت ہے، وہ سایہ ہے جو زمانے کی دھوپ اور طوفانوں سے پورے خاندان کو بچاتا ہے، اپنی خواہشات کو مار کر ہماری ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس لیے ان کی عزت، ان کا احترام اور ان کی خدمت بھی ہم پر اسی طرح فرض ہے۔ یمن میں حضرت اویس کرنی رہتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے دل میں بس ایک ہی تڑپ تھی، ایک ہی آرزو تھی کہ کسی طرح مدینہ پہنچیں اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا امتحان آ گیا۔ ایک طرف ان کی زندگی کی سب سے بڑی روحانی خواہش تھی، اور دوسری طرف ان کی ضعیف اور بیمار والدہ تھیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا ان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ تو اب ان کے سامنے ایک فیصلہ تھا، اپنی زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری کریں یا اس مقدس فرض کو نبھائیں جو اللہ نے ان پر عائد کیا تھا۔ انہوں نے کیا چنا ہوگا؟ یہ وہ فیصلہ تھا جس نے ان کا مقام آسمانوں تک پہنچا دیا۔ اور نتیجہ دیکھیے، سبحان اللہ، حضرت اویس نے اپنی والدہ کی خدمت کو ترجیح دی، اور وہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مل سکے، لیکن ان کے اس عمل کا درجہ اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملے بغیر اپنے صحابہ کو ان کی عظمت کے بارے میں بتایا اور ان سے دعا کروانے کی وصیت کی۔ یہ حیرت انگیز کہانی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم روزمرہ میں عملی طور پر اپنے والدین کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، خدمت کا مطلب صرف پیسہ دینا نہیں ہوتا۔ سب سے قیمتی چیز جو ہم دے سکتے ہیں وہ ہے ہمارا وقت اور ہماری توجہ۔ ان کے پاس بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی صحت کا، ان کی دواؤں کا، ان کے کھانے پینے کا پہلے سے خیال رکھیں، اور سب سے بڑھ کر خاموشی سے ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور ہاں،
अगर माली मदद की जरूरत है तो वो एक फर्ज है, कोई एहसान नहीं। घर के छोटे मोटे कामों में उनका हाथ बटाकर उनका बोझ हल्का करें। उनके दोस्तों और रिश्तेदारों की इज्जत करना भी उन्हीं की इज्जत है। और शायद सबसे मुश्किल काम, उनके बुढ़ापे की कमजोरियों और चिड़चिड़ेपन पर सब्र करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने हमारे बचपन की नादानियों पर किया था। अच्छा, ये सारे काम अपनी जगह, लेकिन इन तमाम आमाल की जो रूह है ना, वो इन 5 उसूलों में है। पहला, इखलास, यानी नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा हो। दूसरा, सब्र, हर हाल में। तीसरा, शुक्र, इस बात का शुक्र कि अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया। चौथा, दुआ, उनके लिए मुसलसल दुआ। और आखिर में इस्तिकामत, मतलब ये खिदमत रोज की आदत हो, कभी कभाल का इवेंट नहीं। और याद रखिए, ये जिम्मेदारी उनकी जिंदगी के साथ खत्म नहीं हो जाती। एक नेक औलाद की दुआ, उनकी तरफ से किया गया सदका जारिया और उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से ताल्लुकात कायम रखना, ये सब उनके लिए अज्र का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला बन जाता है। ये एक ऐसा ताल्लुक है जिसे मौत भी नहीं तोड़ सकती। हम अपनी बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सख्त तंबीह के साथ ख़त्म करते हैं। ये अल्फाज हमें झिंझोड़ कर याद दिलाते हैं कि वालिदैन की खिदमत जन्नत का सीधा, साफ और खुला रास्ता है जो हमारे घरों में मौजूद है। उस मौके को ज़ाया कर देना, इससे बड़ी महरूमी और बदकिस्मती दुनिया और आखिरत में कोई और नहीं।